بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، تزین اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہم آپ کو متعارف کروائیں گے ایک بہت اہم اوورسیز پاکستانی نوجوان سے، جو کہ بہت انٹرپرینیورشپ میں اور سٹارٹ اپس میں جن کا بڑا نالج ہے اور تجربہ ہے۔ پاکستان اس لحاظ سے تو خوش قسمت ہے کہ ہمارے بہت سے لوگوں نے بیرون ملک جا کر بڑا نام کمایا، لیکن اس لحاظ سے بڑا بدقسمت ہے کہ ہم ان کی ایکسپرٹائز سے اور ان کے نالج سے، ان کے تجربے سے کما حق و فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو ایسے ہی ہمارے دوست ہیں زکریا جنجوعہ صاحب، آپ کا تعلق ہے کہوٹا سے، کہوٹا کے گاؤں مٹور سے، اور آپ راجپوت فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے دادا محمد یوسف تھے جو 60 کی دہائی میں برطانیہ منتقل ہوئے، اور ان کے والد صاحب راجہ راشد صاحب نے بھی وہاں پہ بڑی محنت کی، اور اب زکریا جنجوعہ صاحب جو ہیں یہ ماشاءاللہ انہوں نے جو برطانیہ کی سب سے بڑی کمپنی ہے اور یورپ کی ٹی موبائل، اس کے وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی ایک کمپنی بنائی ہے جس کا نام ہے دین وینچرز، اور دین وینچرز جو ہے یہ ایک بڑا اہم کام یہ کر رہا ہے کہ سٹارٹ اپس کے حوالے سے آپ کے پاس آئیڈیا ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، تو اور کسی کے پاس انویسٹمنٹ ہے لیکن آئیڈیا نہیں ہے، اور دونوں کے پاس ماہر افرادی قوت نہیں ہے، تو ان کا یہ کام ہے کہ یہ اس کو آئیڈیا کو سمجھ کے سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرتے ہیں، اور اس طرح ایک بزنس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے جس سے سوسائٹی میں ترقی آتی ہے اور لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے۔ ہم زکریا جنجوعہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں۔ یہ تشریف لائے تو ہم نے ان کے ساتھ ایک سیٹنگ رکھی۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے مطابق جو سٹارٹ اپس ہیں، جیسے پاکستان میں بڑی بات ہو رہی ہے سٹارٹ اپس کی، لیکن وہ ساری باتیں ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سٹارٹ اپس کے لیے بیسکس چیزیں کیا ہیں۔ جی زکریا جنجوعہ صاحب، سٹارٹ اپس کے لیے بیسک جو چیزیں ہیں وہ آپ ہمیں مختصر ذرا سادہ الفاظ میں بتائیں۔ اچھا، اگر وہ اسٹارٹ اپ کی ایک جرنی ہوتی ہے، تین جو بزنس بنتی ہے وہ ایک اسٹارٹ اپ ہوتا ہے، ہائی گروتھ بھی ہوتی ہے اور میچور بزنس بھی بن جاتی ہے، یعنی کہ تین اسٹیجز ہوتے ہیں۔ اور جو اصل جو زور ہوتا ہے نا وہ ہائی گروتھ میں ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں بڑے بڑے بزنسز کو باہر سے انویسٹمنٹ ملتی ہے، وہ اسٹیج 2 پہ ہوتی ہے، اور جو اسٹیج 3 تک بات پہنچ جاتی ہے وہ تو بڑی میچور بزنس سے ہوتی ہے، ان کو بھول جاتا ہے۔ کیونکہ جو اسٹیج 1 جو ہے نا اس کو ایک ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے کمپنی کا کہ بڑی جلد سے جلد جو ہے نا وہ اسٹیج 2 میں پہنچ جائے، یعنی کہ آپ کی ایک ٹیم اچھی ہونی چاہیے، آپ کا پروڈکٹ اچھا ہونا چاہیے، اور یہ ٹیم اور پروڈکٹ ملا کے جو ہے نا ان کو ریونیو جنریٹ کرنا چاہیے، یعنی ایک ثبوت آپ دکھا سکتے ہیں دنیا کو کہ میرا جو ایک آئیڈیا ہے وہ آئیڈیا میں نے مارکیٹ پہ لے کے گیا ہوں اور ریونیو جنریٹ کر لیا ہے۔ اس وقت پہ نا جب آپ سیکنڈ اسٹیج میں پہنچ جائیں پوری دنیا کی جو انویسٹمنٹ کمیونٹی ہے وہ انٹرسٹ آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں پاکستان میں آپ کے کئی مختلف بزنس ہے، بازار کمپنی ہوئی، آپ کی LFP کمپنی ہوئی ہے، یہ باہر سے کافی انویسٹمنٹ لے کے آئے۔ تو پاکستان کی جو انٹرپرینورشپ کمیونٹی ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ اسٹیج 1 اچھی بات ہے لیکن وہ وینٹی ہے، ریالٹی جو ہے وہ اسٹیج 2 ہے۔ تو تمام محنت اور فوکس یہ ہونا چاہیے کہ کس طریقہ میرے ایسی اسٹریٹجیز ہونی چاہیے تو میں اسٹیج 1 سے اسٹیج 2 تک پہنچوں، کوشش کروں یہ 1 یا 2 سال کے اندر ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کے حوالے سے آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح کے سٹارٹ اپس ہونے چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ایک ہی شعبہ اس وقت چھایا ہوا ہے ریئل اسٹیٹ، اور ابھی آپ نے جو نام لیے دراز وغیرہ وہ بھی ان کا بھی کام زیادہ تر جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ پہ ہی ہے۔ تو دیکھیں مختلف پوائنٹس دیکھیں، آپ ہندوستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اسرائیل میں دیکھیں، چائنا میں دیکھیں، امریکہ میں برٹن کا رہنے والا ہوں، وہاں ایک پورٹ فولیو ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے، اس میں لو رسک پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہونی چاہیے اور ہائی ٹیک بھی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں فرض کریں آپ 15-20 سال پہلے جاتے ہیں تو فیس بک جیسی انویسٹمنٹ دیکھیں، اب وہ جو ارلی سٹیج کی جو انویسٹر تھے جس نے فیس بک میں انویسٹ کیا ہے ان کے ریٹرن آف انویسٹمنٹ دیکھ لیں، ریئل اسٹیٹ کین نیور کمپیئر، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ایک پورٹ فولیو سمجھ کے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، اور یہاں ایک کلچر ہونا چاہیے کہ ٹیکنالوجی انویسٹمنٹ کو انکریج کرنا چاہیے، بیکاز وہ ایک جو بزنس ہے نا ٹیکنالوجی، وہ امیزون جیسی بن جائے تو وہ $1 ٹریلین بن سکتی ہے راتوں رات۔ تو اس لیے میری ایک جو انکریجمنٹ ہے پاکستان کو، پاکستان کی عوام ہے یا پاکستان کے نوجوان ہیں، کہ اگر آپ ٹیکنالوجی میں آ جائیں کوشش کرو کہ یہ پہلی سٹیج میں آپ گریجویشن کر کے
स्टेज 2 पे आते हैं। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान में जो नौजवान इस वक्त काम कर रहे हैं उनको आप कैसे देखते हैं, और इसके लिए आप ये समझते हैं कि इंडस्ट्री और एकेडमिया के दरमियान भी कोई राब्ता होना चाहिए, तालीम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो हमारी सनतें हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर होनी चाहिए? बिल्कुल बहुत दुरुस्त बात की आपने, बिकॉज यूनिवर्सिटी में एक कल्चर पैदा होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप का। अगर आप साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहे हैं, उसका जो सिलेबस है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना चाहिए। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की जो सिलेबस है, दे शुड बी टीचिंग यू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और साथ साथ जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या सिखाना चाहिए, और ग्रेजुएट्स हमारे किस किस्म की स्किल सेट्स होनी चाहिए, किस किस्म की कॉम्पिटेंस होनी चाहिए इनमें। तो ये जो रिलेशनशिप जो है ना, ये बड़ा अहम बात है। अभी पाकिस्तान में एक नेवटेक का इदारा है, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसमें खैर फ़नी महारतें भी आती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये भी उसमें शामिल हो सकता है। और इसके अलावा उनके पाकिस्तान में नौजवानों के स्टार्टअप्स के लिए कर्जा स्कीम भी शुरू की हुई है, जिसकी मिसाल जैसे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड है, और उसमें कहा जाता है कि जो स्टार्टअप करने वाला नौजवान है वो अपना आइडिया लेके आएगा और उनको कायल करेगा, तो वो उसके लिए उसको आसान बुनियादों पर कर्जा फराहम करेंगे ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। इसको आप कैसे देखते हैं? हमारे कई नौजवानों ने बड़े अहम काम भी किए हैं, ख़ास तौर पर जो साइबर के हवाले से, कंप्यूटराइजेशन के हवाले से। ठीक है, देखिए ये जो बेबी स्टेप्स ले रहे हैं पाकिस्तान, ये सब अच्छी बात है। जैसे मैं कह रहा हूँ, वो पहली स्टेज में, स्टेज 1 में कितनी गवर्नमेंट की सपोर्ट आ सकती है, इतनी अच्छी है। लेकिन जो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्टेज 2 तक पहुँचना सबसे अहम चीज़ है। अब एक बिजनेस को अर्ली स्टेज बिजनेस से हाई ग्रोथ में कैसे पहुँचना है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब हल्की से आप कर्ज दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, इंक्यूबेशन सपोर्ट दे रहे हैं, ये सब चीज़ें अच्छे हैं, लेकिन हमेशा फोकस ये है कि ये नेक्स्ट स्टेज में कंपनी कैसे पहुँचेगी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इस हवाले से कोई मशवरा आप देना चाहेंगे हमारे नौजवानों को, और जो लोग इस शोबे में आना चाहते हैं, कोई टिप्स देना चाहेंगे? और क्या आपकी कंपनी जो है, चले वो टिप्स में तो बेसिक चीज़ें भी आ जाती हैं, आपकी कंपनी पाकिस्तान में भी कोई काम शुरू करने जा रही है? बस दुआ करें इंशाल्लाह। जो प्रिंसिपल रीज़न क्यों आया हूँ इधर, ये तो देखने के लिए आया हूँ ना कि सीन कैसा है। अब 2 साल पाकिस्तान, लेकिन ब्रिटेन हम कोरोना वायरस की वजह से हम फिरे नहीं, बिजनेस ट्रैवल भी नहीं कर पाए। तो ये है इंशाल्लाह, नीयत मेरी है तो हम पाकिस्तान आके देखेंगे क्या हो सकता है। लेकिन अगर मैंने पाकिस्तान के नौजवानों को थोड़ी नसीहत देना चाहता हूँ, तो पहली बात यह कि मेंटली तौर पे आपको अपने आप को कंडीशन करना चाहिए कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को पर्सनली डेवलप करना पड़ेगा आपको, बिकॉज बिजनेस चलाना एज एन एंटरप्रेन्योर कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। तो आपका एक ख्वाब होना चाहिए कि मैंने क्या बिजनेस बनाना है, और उस पर बहुत जोर लगाना, बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने आप पे। ये सबसे अहम चीज़ है, बिकॉज जो बंदा काम करता है ना, हार्ड वर्क करता है, वो कामयाब होता है। बिल्कुल ठीक है। तो सामीन और नाज़रीन, हमारे दोस्त ज़करिया साहब की गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है कि जो भी काम आप शुरू करें, आपको ज़हनी तौर पर उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, और इसमें हमारे नौजवानों का फोकस ज़्यादा होता है माली इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन माली इन्वेस्टमेंट से पहले आपको अपनी दिमागी जो इन्वेस्टमेंट है, यानी उस आइडिया को डेवलप करना और अपने आप को उसके लिए, उसके जो ग्रेजुअल स्टेजेस हैं उनके लिए तैयार करना ज़रूरी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।